ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، 3 بد دعائیں کی. کتنی بد دعائیں کی منشی صاحب؟ 3 بد دعائیں کی، اور ان تینوں بد دعاؤں پہ میں نے آمین کہا. جن میں سے پہلی بد دعا یہ تھی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص رمضان کا بابرکت مقدس مطہر منور معمر بابرکت باسعادت مہینہ پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکے. کیوں؟ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور یہ تھوک کا سیزن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کو لٹایا جا رہا ہے، رحمتوں کو لٹایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ آؤ مفت میں لے جاؤ نیکیاں، جو بھی لینا چاہتا ہے مغفرت مفت میں لے جاؤ. آؤ تو صحیح میرے دربار میں. اور ہمیں فرصت نہیں ہے اللہ کے ہاں آنے کی، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. اللہ اکبر. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سب سے زیادہ نیند امت محمدیہ کہتی ہے کہ اب یہ 1 گھنٹہ کیا پہلے ہم سحری سے پہلے اٹھ کے اب نیند پوری کرو، نیند کی طرف جا رہے ہیں. سارا دن سونے میں گزار دیا. ارے بھائیو یہ مہینہ تو اللہ کے ہاں محنت کا تھا، یہ مہینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکیاں کمانے کا تھا. آپ علیہ السلام پورا مہینہ اعتکاف فرماتے تھے. رمضان کی جب پہلی رات آتی آپ علیہ السلام مسجد تشریف لے جاتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے، بخشائے اللہ اکبر. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مانگنے کا کتنا جذبہ ہے کہ سارا مہینہ اعتکاف کرتے. اور پھر امت کے لیے بھی یہ انتظام کر گئے کہ چلو زیادہ نہیں تو 10 دن تو اعتکاف کرو نا، 10 دن تو اللہ سے مانگو نا، جا کے 10 دن تو کام کاج چھوڑ کے جا کے اللہ کے در میں بیٹھ جاؤ اور اللہ سے مانگو. لیکن ہمارے پاس وہ بھی ٹائم نہیں ہوتا. سارا مہینہ ہم کام کرتے رہتے ہیں اور آخر میں 10 دن بھی جو ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ضائع ہو جاتے ہیں. کبھی شاغل میں گزر رہے ہیں اور کبھی ادھر ادھر کی باتوں میں گزر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں یہاں پہ بد دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. اور یہ تیری اور میری بد دعا نہیں ہے، یہ کسی عالم دین یا کسی پیر کی بد دعا نہیں ہے. ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے فلاں مولانا صاحب کوئی بات نہ کر دے، فلاں پیر صاحب کوئی بات نہ کر دے، پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں. اللہ کے بندو، نبی کو ناراض کرنا یہ سب سے بڑی لعنت ہے. ہم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم رب کو راضی نہیں کر سکے تو پھر یہ بد دعا کرنے والے جبرائیل امین ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار. اور اس بد دعا کے اوپر آمین کہنے والے اللہ اکبر سارے انبیاء کے سردار ہیں. اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں سب کتنی بڑی بد دعا فرمائی. تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے. قسمت والوں کو یہ مہینے ملا کرتے ہیں میرے بھائیوں. یہ بڑے بڑے کرم کے سودے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں یہ نصیب فرما دے تو خدا کی قسم دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل گیا. ایک نماز ویسے پڑھو گی جماعت کے ساتھ 27 گنا ثواب ہوگا. رمضان المبارک میں پڑھو گے 70 گنا ثواب ہوگا. نفل پڑھو گے رمضان المبارک میں فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. قدم قدم پہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرا دو گے، چاہے ایک کھجور سے کرواؤ، کھجور دے دو، چاہے پانی سے کراؤ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ روزہ دار کو ثواب مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب اس کو دیا جائے گا. اور روزہ دار کے ثواب میں سے کسی چیز کی
کمی نہیں ہوگی. کیوں کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے, اللہ کی رحمت برس رہی ہے. تو میرے بھائیوں کہ یہ نہ ہو کہ رمضان آئے اور آ کے گزر بھی جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے, اور نعوذ باللہ استغفر اللہ, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر آ جائیں. اس لیے میرے بھائیوں ابھی سے تہیہ کرو, اپنا ڈنڈے